تاریخ اسلام کا ایسا صحابی جو عرب پتی تھا، ایک ایسا صحابی جس کی دولت کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسا صحابی جس نے ہزاروں اونٹ اور لاکھوں دینار اسلام کی راہ میں بنا سوچے خرچ کر دیے۔ کیا آپ اس صحابی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے تاریخ کا عرب پتی صحابی کہا جاتا ہے؟ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسے صحابی کے بارے میں جسے بلیونر صحابی کہا جاتا ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس عرب پتی صحابی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دولت کا بڑا حصہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دنیا کے امیر ترین افراد کے ناموں کی فہرست جب بھی شائع ہوتی ہے تو اس میں ایلون مسک، جیف بیزوس، برنارڈ آرنلڈ، وارن بفیٹ اور بل گیٹس جیسے نام سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دولت کھربوں ڈالر میں بتائی جاتی ہے، مگر اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ایک ایسا نام ملتا ہے جس کی دولت صرف مال و زر میں نہیں بلکہ روحانیت، سخاوت، اثر و رسوخ اور تجارت کی دنیا پر مکمل غلبے کی شکل میں نمایاں تھی۔ وہ نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ جب بھی اسلام کی تاریخ میں سخاوت اور مالی قربانی کی بات آتی ہے تو ایک نام سب سے نمایاں ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی تھے جنہیں دنیا نے نہ صرف ایک کامیاب تاجر کے روپ میں دیکھا جاتا ہے بلکہ ایک ایسا دریا دل انسان مانا جاتا ہے جس نے دولت کے سمندر کو اسلام کے قدموں میں بہا دیا۔ اگر آج کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دولت کا اندازہ لگایا جائے تو بلا شبہ وہ دنیا کے عرب پتیوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے چند گنے چنے مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ آپ کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے تھا جو تجارتی اعتبار سے مکہ کا سب سے مالدار قبیلہ تھا۔ آپ بچپن سے ہی ذہین اور کاروباری صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو تجارت کے میدان میں ایسے چمکے کہ ان کا شمار مکہ کے سب سے کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ مدینہ کی گلیوں میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلے آتے تو لوگ انہیں بادلوں سے تشبیہ دیتے کیونکہ ان کے اونٹوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی جن پر سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں، مثالیں، کھجوریں اور دیگر قیمتی مال لدا ہوتا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر عثمان کے ایک قافلے کا مال بازار میں آ جائے تو پورا مدینہ مہینوں تک خریداری کی فکر سے آزاد ہو جائے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دولت ان کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ جہاں جاتے دولت ان کے قدم چومتی۔ شام، یمن، حبشہ، عراق، ہر طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تجارتی مراکز قائم تھے۔ اگر آج کے حساب سے ان کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو ان کے بینک بیلنس میں اربوں ڈالر ہوتے اور وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلے مکہ، مدینہ، شام، یمن، حبشہ، عراق، فارس اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے۔ ان کے قافلوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اونٹ ہوتے جن پر سونے چاندی سے بھرے خزانے، قیمتی کپڑے، خوشبوئیں، موتی، ہیرے، جواہرات اور دیگر نادر اشیاء لدی ہوتی۔ لوگوں کا کہنا تھا عثمان کے قافلے سورج سے پہلے طلوع ہوتے ہیں اور غروب آفتاب تک مدینہ کو سایہ دیتے ہیں۔ بازاروں میں اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ جائے تو دیگر تاجروں کی دکانیں خالی ہو جاتی۔ ان کی قیمتیں اتنی کم، مال اتنا عمدہ اور مقدار اتنی زیادہ ہوتی کہ لوگ کہتے عثمان کا قافلہ نہیں خزانہ آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذاتی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اگر اسے موجودہ کرنسی میں شمار کیا جائے تو اس کی مالیت کھربوں ڈالر بنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا تجارتی نظام قائم کیا تھا جس کی مثال مکہ و مدینہ میں کوئی دوسرا نہ دے سکا۔ ان کے پاس ہزاروں اونٹ، سینکڑوں غلام و ملازم، یمن، شام، حبشہ، عراق، بحرین اور مصر میں تجارتی مراکز، اونٹوں، گھوڑوں اور سامان سے لدے قافلے جو مہینوں سفر کرتے، خوشبوئیں، ریشم، ہیرے، زعفران، لوبان، مشک، چمڑا، اسلحہ اور کھجوروں کی منڈیوں پر مکمل قبضہ۔ اگر ان کا تجارتی نظام آج ہوتا تو اسے عثمان انٹرنیشنل گروپ کہا جاتا، جس کے شیئرز اسٹاک مارکیٹ میں چڑھتے ہی چلے جاتے۔ یہ سب کچھ نہ صرف مکہ و مدینہ بلکہ ارد گرد کی سلطنتوں میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دولت ایسی تھی کہ اگر کوئی پوری ریاست بنانا چاہے تو ان کے خزانوں سے 5 بادشاہتیں کھڑی کی جا سکتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان صرف اس میں نہیں تھی کہ وہ مالدار تھے بلکہ ان کی اصل عظمت اس میں تھی کہ وہ اپنی دولت کو دل کھول کر بلکہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے۔ وہ دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کرنے کے لیے کماتے تھے، اور ان کا خرچ ایسا تھا جیسے کوئی خزانے کا منہ کھول دے۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے لیکن ان کا مال ہمیشہ اسلام کی راہ میں خرچ ہوا، اور جب بھی
اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے دل کھول کر اسلام کی راہ میں اپنا پیسہ اور مال و دولت خرچ کی۔ ہم آپ کو کچھ معتبر واقعات سنانا چاہتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس قدر مالدار تھے اور انہوں نے کس طرح اپنی دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ غزوہ تبوک ایک سخت وقت میں پیش آیا۔ اسلامی لشکر کو فوری تیاری کی ضرورت تھی اور وسائل کی شدید کمی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی تعاون کی اپیل کی۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ مثال قائم کی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کثیر تعداد میں مال و دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی جس کی تعداد کچھ یوں بیان کی جاتی ہے: 950 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور سونے کے سکے۔ ایک اونٹ آج کی قیمت میں تقریباً 4000 امریکی ڈالر، ایک دینار تقریباً 4.25 گرام سونے کے برابر، 1000 دینار 4.25 کلو سونا۔ آج سونے کی قیمت 70,000 فی کلو امریکی ڈالر ہے۔ یہ صرف ایک عطیہ تھا جس کی آج کی قیمت تقریباً 1.5 ملین امریکی ڈالر بنتی ہے، اور یہ صرف ایک موقع کا صدقہ تھا۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ عطیہ اربوں روپے کے برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا: عثمان کے بعد جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں۔ مدینہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ صرف ایک کنواں بئر روما تھا جس کا مالک یہودی تھا اور وہ مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا: کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے سمجھے اس کنویں کو بڑی بھاری قیمت پر خریدا اور اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ اب مسلمان وہاں سے مفت پانی لینے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ پانی کے ایک گھونٹ کو ترستے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں اللہ کے نام پر دے دیا۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد کو وسیع کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گرد و نواح کی زمینوں کو بھاری قیمت پر خریدا اور ساری زمین مسجد کے لیے وقف کر دی۔ یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایمان کی وہ گواہی تھی جو دولت سے دی گئی۔ مدینہ میں پانی کی کمی تھی، ایک یہودی کے کنویں سے پانی لینا پڑتا، وہ بھی قیمت دے کر۔ رسول خدا نے فرمایا: کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں خریدتا ہوں۔ انہوں نے اس یہودی سے بھاری قیمت پر وہ کنواں خریدا اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ گویا مدینے والوں کو پانی ہی نہیں جنت کا ذائقہ نصیب ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے مختلف زمینیں، باغات اور کنویں خریدے تو ان میں سے ایک کھجور کا باغ جسے بعض روایات میں بئر روما کے اطراف کی زمین کہا گیا ہے، انہوں نے مکمل طور پر وقف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ یہ زمین عثمان کی ہے نہ ان کی اولاد کی، یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین اور بندوں کی خدمت میں استعمال ہوگی۔ سعودی حکومت نے اس وقف کو اوقاف عثمان بن عفان کے نام سے باضابطہ طور پر رجسٹر کیا ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں اس باغ کا کچھ حصہ محفوظ ہے اور وہاں کھجوروں کی کاشت جاری ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال اس زمین سے حاصل ہونے والی کھجوریں فروخت کی جاتی ہیں۔ اس رقم سے جدید کمرشل عمارتیں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ عمارتیں اب کروڑوں ریال سالانہ آمدنی دے رہی ہے۔ یہ آمدنی سعودی وزارت اوقاف کے تحت مساجد، یتیم خانوں، حاجیوں کی خدمت اور فلاحی اداروں میں استعمال ہو رہی ہے۔ سعودی حکومت نے اس وقف کی نگرانی کے لیے ایک مستقل بورڈ مقرر کر رکھا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اصل وقف زمین یا آمدنی کو کسی ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وقف کی رقم سے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کام کیے جائے۔ ہر منصوبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نیت کے مطابق دین اور خلق خدا کی خدمت میں صرف ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگ موجود ہیں، ان کی جائیداد اربوں ڈالر میں ہے۔ اگر ان کی جائیداد کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جائیداد کے سامنے رکھا جائے تو یہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پہلے ہم آپ کو دنیا کے چند امیر ترین لوگوں کی جائیداد کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ہم آخر میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جائیداد کے بارے میں بتائیں گے، جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے۔ ایلون مسک کی جائیداد 210 ارب ڈالر ہے، برنارڈ آرنلڈ کی جائیداد 190 ارب ڈالر ہے، بل گیٹس کی جائیداد 120 ارب ڈالر ہے، اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جائیداد جو آج کے دور کے مطابق 300 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی دولت کو فخر یا تفاخر کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ مال کے سمندر کے مالک
مالک تھے، مگر لباس میں سادگی، خوراک میں کفایت، رہائش میں عاجزی ان کی پہچان تھی۔ ان کا دل کبھی دولت سے نہیں لبھایا، وہ دولت کو اللہ کا عطیہ اور اللہ کے بندوں کی ایمانت سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے دنیا کی دولت کمائی مگر دل میں آخرت کی طلب رکھی۔ ان کے خزانوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے، مگر ان کی سخاوت کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ اگر دنیا کے ارب پتی اپنی دولت کو جنت کمانے میں لگانا سیکھنا چاہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو کمایا وہ آخرت میں لے گئے۔ یقیناً اس موضوع پر ہمارے پاس بتانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن فی الحال ہم اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تاریخ اسلام کے ایسے حیران کن واقعات کے بارے میں مزید جان سکیں۔